ہفتہ ملے پھر اس کے بعد دوسرا ہفتہ ملے کے لیے کوئی ٹھیک نہیں. زکات دینے کے لیے دو جگہ ہماری نظر میں اور علماء کی نظر میں دو جگہ سب سے بہتر. سب سے پہلی جگہ اپنا رشتہ دار. سب سے پہلی جگہ اپنا رشتہ دار، قریبی رشتہ دار. قریبی رشتہ دار میں وہ رشتہ دار نہیں آتے. زکات کن کو نہیں دیں گے؟ قریبی رشتہ داروں میں اپنے ابو کو نہیں دیں گے، باپ کو نہیں دیں گے، دادا کو نہیں دیں گے، پردادا کو نہیں دیں گے، لبردادا کو نہیں دیں گے، دادی کو نہیں دیں گے، پردادی کو نہیں دیں گے، نانا کو نہیں دیں گے، نانی کو نہیں دیں گے، بھانجے کو نہیں دیں گے، بیٹے کو نہیں دیں گے، پوتے کو نہیں دیں گے، نواسے کو نہیں دیں گے. بہن کو دے سکتے ہیں. کیا بہن کو دے سکتے ہیں. تو یہ جو لوگ ہیں نا، جو خاص لوگ ہیں، شوہر بیوی کو نہیں دے سکتا، بیوی شوہر کو نہیں دے سکتی ہے. ان رشتہ داروں کے علاوہ ہر رشتہ دار کو دیا جا سکتا ہے. ہر رشتہ دار کو کیا ہے؟ دیا جا سکتا ہے. زکات آپ کی ادا ہو جائے گی. وہاں زکات کیا ہوگی؟ آپ کی ادا ہو جائے گی. تو سب سے بہترین مصرف، زکات کا سب سے بہترین مصرف قریبی رشتہ دار ہے. اس سے صلہ رحمی ہوتی ہے، آپس میں محبت بڑھتی ہے. آپس میں کیا محبت بڑھتی ہے. اب یہ ضروری نہیں، بہت سارے لوگوں نے پوچھا کہ آپ زکات تو دے رہے ہیں، اب اپنے رشتہ دار کو دے رہے ہیں، پھوپھو کو دے رہے ہیں، یا پھر خالہ کو دے رہے ہیں، یا کسی کو بھی دے رہے ہیں اگر زکات، اب اور ان کو یہ بہن کو کہہ رہے ہیں بھائی زکات دے، تو بہن زکات لینے میں ہچکچائے گی، یار ہم زکات کھائیں گے. آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. بالکل آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے زکات کی رقم نکالی، آپ زکات کا مال الگ کر رہے تھے، 10 لاکھ روپئے میں سے آپ نے کیا زکات کا رقم الگ کیا کہ یہ زکات کا پیسہ ہم نکال لیں. اب اس زکات کے پیسے کی 1 لاکھ روپئے پیسہ اپنے بہن کو ہم زکات کا دے رہے ہیں، تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ یہ زکات کا پیسہ ہے. آپ بہن کے ہاتھ میں لے کر جائیں اور کہیں ہمارے طرف سے یہ عیدی ہے، ہمارے طرف سے تحفہ ہے. زکات بتانا ضروری ہے. کیا زکات بتانا ضروری نہیں ہے. کہاں زکات کی رقم دے رہے، کوئی بھی بھائی ہچکچائے گا، یار ہم اتنے یہ ہو گئے کہ اب ہمارا بھائی ہمیں زکات دینے لگا ہے، ہمارا بھائی ہمیں فطرہ دینے لگا ہے، ہمارا بڑا رشتہ دار ہمیں زکات دینے لگا. اور بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو زکات کے نام سے ہچکچاتے ہیں. زکات کی رقم لینا ان کے دل میں بھی ہے کہ یہ میل ہے. کیا یہ میل ہے؟ زکات کیا ہے؟ مال کا میل ہے. اس کے ذریعے سے اپنا مال پاک کیا جاتا ہے، اس کے ذریعے سے اپنا مال کو فریش کیا جاتا ہے. اب کچڑا ہمیں کما رہا ہے، اور بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں صاحب نصاب ہونے کے باوجود بھی ہاتھ پھیلاتے ہیں، تو ان کی گنتی نہیں، ان کی بات ہی نہیں ہے. لیکن اب سب سے بہترین مصرف کون ہے؟ اپنا رشتہ دار. کہ پہلے اپنے رشتہ داروں میں تلاش کریں کہ ہمیں ان کو زکات دینا، ان کو مضبوط کریں. کیا کریں؟ ان کو مضبوط کریں، ان کا خیال رکھیں. عید کا موسم آ رہا ہے، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے. میں تمہارا کہا کرتا ہوں، ہر سال کہا کرتا ہوں، بیچ میں بھی کہا کرتا ہوں کہ میرے بھائیوں اپنے رشتہ داروں کا خاص خیال رکھیں، اپنی بہنوں کا خاص خیال رکھیں. ایسا نہیں ہے کہ ہماری بہنیں ہم سے اپنے وراثت میں، باپ کی وراثت میں سے اپنا حصہ لے کر چلی گئی تو اس کا رشتہ ختم ہو گیا ہے. وہی بہنیں جب چھوٹے تھے تو بہنوں پر جان نچھاور کرنے کو دل کیا کرتا تھا. بہنیں ہمارے لیے جان دیا کرتی تھی، بھائی ہمارے لیے جان دیا کرتا تھا، چھوٹا بھائی ہمارے لیے جان دیا کرتا تھا. لڑ جاتا تھا اسکولوں میں، مدرسوں میں، محلوں میں لڑ جایا کرتا تھا. آج ہم امیر ہو گئے اور چھوٹا بھائی غریب ہو گیا، یا پھر چھوٹا بھائی اتفاق سے مالدار ہو گیا، بڑا بھائی غریب ہو گیا، تو غربت میں وہ تڑپ رہا ہے، سسک رہا ہے. ہمارے گھروں میں اب مہینے کے 30 دن ہمارے گھروں میں گوشت بن رہا ہے، لیکن ہمارے بھائی کے گھر میں وہ مہینے میں 2 دن گوشت بن جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نعمت سمجھتا اس چیز کو. تو اس بھائی کا خاص خیال رکھے. ہمارے گھروں میں ہمارے بچوں کے لیے برانڈڈ کپڑے آ رہے ہیں، ہم وشال سے جا رہے ہیں، پینٹا روڈ جا رہے ہیں، نہ جانے کہاں برانڈڈ کپڑے لے کر آ رہے ہیں. اپنے بھائی کے لیے ہم برانڈڈ، اپنے بچوں کے لیے برانڈڈ کپڑے. یہ تو نہیں، ہم نے تو ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ الوداع میں بھی الگ کپڑے پہنائیں گے، رمضان کے ہر جمعے میں الگ الگ اپنے بچوں کے لیے کپڑے. تو ذرا آنکھوں میں شرم لے کر آئے، اپنی آنکھوں میں حیا لے کر آئے، اپنی آنکھوں میں بھائی چارگی لے کر آئے، اپنی آنکھوں میں رشتہ داروں کے لیے محبت لے کر آئے. اپنے دل کے اندر وہ جگہ پیدا کرے، اپنے دل کو کھلے دے اور اپنے دل کو کھولے ذرا، اور اپنے بھائیوں کی محبت اس کے اندر داخل کرے، اپنی بہنوں کی محبت داخل کرے. آج اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو دیا ہے تو آپ کے رمضان کے 4 جمعے میں آپ کے بچے نئے جوڑے پہن رہے ہیں. لیکن وہ بھائی جو سگا بھائی ہے، ایک ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، ایک چھت کے نیچے آپ نے زندگی گزاری ہے، ایک باپ کی اولاد آپ ہیں.
اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال دے دیا تو وہ چھوڑنے کے قابل نہیں ہے. وہ نا اتفاقی ہوتی ہے بھائیوں میں، نا اتفاقی ہوتی ہے. سب سے بہتر بھائی تو وہ ہے کہ اپنے بھائیوں کو لے کر چلے. اجے آج اللہ نے آپ کو دیا ہے تو جو زمین ہم اپنے لیے خرید رہے اس میں اپنے بھائی کا بھی حصہ لگا لے. وہ الگ مسئلہ ہے. لوگ سمجھاتے ہیں ہاں بھائی کے نام سے مت کرنا، بھائی کا نام اس میں مت دینا، بعد میں دعوے داری کرے گا. ارے بعد میں کیا کرے گا کیا نہیں کرے گا وہ الگ مسئلہ ہے. اس وقت ہمیں کیا کرنا ہے وہ دیکھنا ہے. اگر ہم زمین خرید رہے ہیں تو اس زمین میں اگر گھر بنا رہے ہیں تو 2 کمرے اس غریب بھائی کے لیے بھی بنا دیں. اگر ہماری بہن ہے، ہماری بہن لائن والے گھر بنا رہی ہے، ہم بلڈنگ میں رہ رہے ہیں، ہم اپنے بہن کی شادی کر دیے، کیا یہی صلہ رحمی ہے، یہی محبت ہے کہ کل کو بہن کے دوپٹے پھٹ جاتے تھے تو نئے دوپٹے لا کر دیے جاتے تھے، بہن کا نقاب پھٹ جاتا تھا تو نئے نقاب لا کر دیا جاتا تھا. جب لائن والے گھر میں سوتے تھے بہن بھی اسی گھر میں سوتی تھی، ہم بھی اسی گھر میں سوتے تھے. اگر لائن میں بارش آ جائے تو نیچے پانی آ جاتا تھا تو بہن کو اوپر سلاتے تھے، ہم جا کر میدان میں سوتے تھے، ہم کہیں اور جا کر سوتے تھے. آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دے دیا، آج ہم بلڈنگ میں سو رہے ہیں، وہ محل میں سو رہے ہیں. بہن آج بھی لائن والے گھر میں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا دیا ہے کہ 10 لاکھ روپیہ لگا کر 2 کمرے کا فلیٹ خرید کر دے سکتے تھے بہن کو، تو اپنی بہن کو دے، یہ آپ کا حق بنتا ہے. ایسا نہیں کہ اس کی شادی ہو گئی تو اس کو چھوڑ دیا، وہ لائن میں زندگی گزارے، وہ جیسے تیسے کھا رہی ہے. نہیں، جیسے آپ کھا رہے ہو سوچے اس دسترخوان پر جس دسترخوان پر بچپن میں ہم کھایا کرتے تھے. ایک روٹی میں بانٹ لیا کرتے تھے اپنے بھائیوں کے ساتھ، وہ روٹیاں بانٹا کرتے تھے. ایک سیب گھر میں آتا تھا، اس سیب میں 4 بھائی بہن بانٹ کر کھایا کرتے تھے. آج ہمارے گھروں میں وہ 200 روپے 250 روپے کلو سیب لا کر روزانہ افطار میں کھا رہا ہے. اپنے بہن کی جا کر ایک مرتبہ دسترخوان پر جائے، رمضان کے مہینے میں اپنے بہن کے دسترخوان پر جائے ذرا افطار کے وقت، دیکھیں کہ اس کے دسترخوان پر سیب ہے یا نہیں، انگور ہے یا نہیں، اس کے دسترخوان پر وہ کھجور کون سا ہے. ہم جا کر کھجور لا رہے ہیں، انگور کھجور لا رہے ہیں، کلمی کھجور لا رہے ہیں، اجوا کھجور کھا رہے ہیں. اس بہن کے دسترخوان پر جا کر روزے میں چیک کریں کہ کون سا کھجور ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ لوکل کھجور جو 100 روپے کلو ملتا ہے وہ ہماری بہن کھا رہی ہے، ہمارا بھانجا کھا رہا ہے، ہماری بھانجی کھا رہی ہے. کہاں گئی وہ بچپن کی محبت جو جوانی میں آ کر ہمیں الگ کر دی. چیک کریں اپنے بھائیوں کے دسترخوان کو، جا کر چیک کریں اپنے بھانجوں کے کپڑوں کو، چیک کریں اپنے بہن کے کپڑوں کو کہ جب ہماری بہن کی شادی نہیں ہوئی تھی تو ہم اپنے بہن کو 2000 روپیہ کا جوڑا پہنایا کرتے تھے، 3000 روپیہ کا جوڑا پہنایا کرتے تھے. آج ہم نے اپنی بہن کی شادی کر دی، عید کا موقع آیا، آج ہماری بہن وہی 500 روپیہ والا کپڑا پہن رہی. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم 5000 کے جوڑے میں، ہماری بیوی 5000 کے جوڑے میں، اور ہماری سگی بہن جو اتنا پیار کرتی تھی، چاند نچھاور کرتی تھی، 500 والے جوڑے خرید کر رہی ہے. اگر آپ کی غیرت مر گئی ہے، آپ کا ضمیر مر گیا ہے، مردہ ہو گئے ہیں آپ، چلو کوئی بات نہیں، اپنے حلال کمائی میں سے نہیں دے سکتے تو کم سے کم زکات نکالو اور لے جا کر اسے دے دو. اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کی بہن زکات پائے تو زکات ہی کی رقم سے صحیح کم سے کم اس کی دلداری تو کرو. پڑوسیوں کو چیک کرو پڑوس میں جا کر کہ ہمارا پڑوسی کہیں بھوکا تو نہیں، ہمارا پڑوسی کہیں. اپنے بچوں کے کپڑوں کو ذرا چیک کریں، پڑوس کے بچوں کو کپڑا چیک کریں کہ کیا ہے، یہی جائے گا، یہی جائے گا آخرت میں، کیا یہی جانے والا اور کچھ نہیں جانے والا ہے. کسی کے ساتھ احسان کر دینا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور پیش ہوگا. اگر کسی ایک شخص نے کھڑے ہو کر کہہ دیا یا اللہ عید کا موقع تھا، اس نے ہمارے بچوں کا خیال کیا تھا، عید میں ہمارے گھروں میں لوکل سوئیاں آتی تھی، اس نے اندھی رات میں سوئیاں آ جاتی کی سوئی لا کر ہم ہمیں کھلائی، بہت اچھا لگا کہ اللہ اسے معاف کر دینا. قسم خدا کی اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دے گا. اگر کسی نے کھڑے ہو کر کہہ دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بھی اپنے بچوں کے لیے برانڈڈ کپڑے لایا کرتا تھا، ہم افورڈ نہیں کر سکتے تھے، یہ کپڑے ہم نہیں لا سکتے تھے، لیکن ہماری زندگی میں ایک عید ایسی بھی آئی ہے کہ ہمارے بچوں نے بھی برانڈڈ کپڑے پہنے، اس کی وجہ سے میں نے یا اللہ جسے جنت کا جوڑا پانا، قسم خدا کی اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے جوڑے پانا. پیسہ اگر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو اتنا نہیں، اس پیسے کو صرف اپنے اوپر خرچ نہ کرے. یہ مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا اسی لیے تاکہ لوگوں کی ہمدردی ہمارے دلوں کے اندر بس.
मसरफ, सबसे पहला मसरफ क्या है? अपने करीबी रिश्तेदार मत दे आप दूर के मदरसों। ये हमारी मजबूरी है, हमें ऐलान करते हैं, मत दे आप मदरसों, अल्लाह चढ़ाएगा उन मदरसों को। पहले हम अपना घर दें। दूसरा मसरफ मदारिस है। दूसरा मसरफ क्या? मदारिस है इसको, कि मदारिस दीन के इरशाद के जरिए, दीन के किले हैं, मदारिस दीन के किले, यहाँ से दीन जिंदा होता है, यहाँ से दीन बुलंद होता है, यहाँ से अल्लाह तबारक व तआला का कलमा बुलंद होता है, यहाँ कुरान पढ़ाया जाता है, यहाँ हदीस पढ़ाई जाती, यहाँ अकायद पढ़ाए जाते हैं, यहाँ बच्चों को उसकी सही तरबियत की जाती है। तो दो मसारिफ अल्लाह तबारक व तआला ने 8 मसारिफ कुरान में फरमाए कि ज़कात 8 जगहों पर खर्च करो। हाँ, लेकिन हमारे नजदीक में अल्लाह तबारक व तआला ने बताया सब 8 जगह बेहतर है वहाँ खर्च करना चाहिए, लेकिन इस दौर के हिसाब से अगर देखा जाए तो 2 जगह आप खर्च करें। एक क्या है? क्योंकि गुरबा मसाकिन आज के लोग गरीब नहीं है, आज के मसाकिन मिस्कीन नहीं है। तो एक तो अपना रिश्तेदार, दूसरा मदरसा, और वो भी मदरसा कौन? आपका करीबी मदरसा, जिस मदरसे के बारे में आप बेहतर जानते हो। इस वक्त मैं ये डंके की चोट पर कह रहा हूँ आपको, शायद आपको पता हो इस बात का कि रमजान मुबारक में फ्रॉड मदरसे वाले बहुत आते हैं। फ्रॉड लोग रसीद छपवा लिया, चले, आप देखने थोड़ी ना गए, रोजाना माइक में ऐलान कर रहे हैं यहाँ मस्जिद बन रही, वहाँ मस्जिद बनी। हमने यहीं बैठकर बहुत सारे मदरसे के सफीरों को पकड़ा है कि ये फ्रॉड है। या कमेटी में जो चंदा होता है ना, कि अगर आपसे कोई मदरसे वाला आकर मांगे ना चंदा, तो फिर उससे बोले कि जरा हमारा मुहार होगा, दुल्ला नूर लिखा होगा, इस्लाह मुआशरा कमेटी लिखा होगा, उसका मुहार होगा, इस्लाह मुआशरा कमेटी का तस्दीक अगर उनके पास है तो उन्हीं को आप पैसा दें। 2-4 रुपये देना अलग मसला है, 10 रुपये देना अलग मसला है। अगर 200-400 रुपये 500 रुपये अगर आप दे रहे हैं ना, तो फिर उसके लिए तस्दीक मांगे कि आप कहाँ की तस्दीक लेकर आए हैं। आपके पास तस्दीक है तो उनको दे, वरना फिर फ्रॉड चल रहा है। तो वीडियो कॉल पर देख लेते हैं, वीडियो कॉल पर कल एक बच्चा वो कश्मीर से आया हुआ था, बच्चा था, उसे देखकर हमें शक हुआ कि भाई हो सकता है ये कश्मीर से आया हुआ, मदरसे से ताल्लुक लगता है, इसका ना कुछ ताल्लुक लगता है, ये कहाँ का? तो हमने कहा भाई वीडियो कॉल पर मदरसा दिखाओ। अगर मदरसा के नेम प्लेट से तुम्हारी रसीद मैच करती है तो फिर तब तो हम ऐलान करेंगे। उस बच्चे ने दिखाया, माशाअल्लाह मदरसा था। वीडियो कॉल पर पहले हम देखते हैं मदरसा, अगर सही है तब जाकर तस्दीक करते हैं। तो पहली बात क्या कि आप अपने रिश्तेदारों को दें, दूसरी चीज क्या, उन मदारिस को दें जिन मदारिस को आप अच्छी तरीके से जानते हैं, और खास तौर पर अपने इलाके के मदारिस को, क्योंकि यहाँ आपके बच्चे पढ़ते हैं, आपके इलाके के बच्चे पढ़ते हैं। तीसरा है कि आप दूर दराज के मदरसों को आप जानते हैं, तो दारुल उलूम देवबंद है, लखनऊ है, ये सारे मदारिस एशिया का सबसे दीनी मरकज है। ये मरकज है, एशिया का सबसे बड़ा मरकज है, दीनी मरकज है। इन मदारिस को दे, अल्लाह तबारक व तआला दुआ करे। बहुत सारे मसाइल रह गए हैं, वो शायद वो या ना हो, कि ज़कात के ताल्लुक से बहुत सारा भी मसाइल थे, सोचा था बताएंगे, बहुत ज्यादा हो गया। सुन्नतों से फॉलो हो जाए, अल्लाह की तौफीक अता फरमाए।